मुबारक शान है रमजान तो रमजान है, क्या मुबारक शान है रमजान तो रमजान है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ لہب ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کی 5 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ہاتھ ابی لہب کے اور ٹوٹ گیا وہ، آپ کام نہ آیا اس کو مال اس کا، اور نہ جو اس نے کمایا اب پڑے گا ڈیگ مارتی آگ میں، اور اس کی بیوی جو سر پر لیے پھرتی ہے ایندھن، اور اس کی گردن میں رسی ہے مونج کی۔ ابو لہب کا اصلی نام عبد العزیٰ تھا، یہ عبد المطلب کی اولادوں میں سے ہے۔ سرخ رنگ کا ہونے کی وجہ سے اس کی کنیت ابو لہب ہو گئی۔ قرآن کریم نے اس کا اصلی نام اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ نام بھی مشرکانہ تھا، اور ابو لہب کنیت کو باقی رکھا، اور لہب جہنم سے ایک مناسبت بھی تھی۔ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے حد دشمن اور اسلام کا شدید مخالف، اور آپ کو سخت ایذائے دینے والا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے، یہ بھی ساتھ ہو جاتا اور آپ کی تکذیب کرتا جاتا تھا، یعنی آپ کو جھٹلاتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ یہ شخص نعوذ باللہ جھوٹا ہے۔ یہ آیت کا شان نزول کیا ہے؟ صحیحین میں بخاری و مسلم میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو آپ نے کوہ صفا پر جا کر اپنی قوم کو آواز دی۔ آواز جن الفاظ سے دی وہ مختلف ہے، کبھی کہا یا صباحہ کا نعرہ لگایا، کبھی یا عبد مناف کہا، یا پھر یا بنی عبد المطلب وغیرہ ناموں کے ساتھ آواز دی۔ اور عرب کا یہ مزاج تھا کہ جب کوئی خطرہ لاحق ہوتا اور کوئی دشمن ان پر حملہ کرتا تو وہ یہی نعرے کا استعمال کرتے۔ لوگوں نے جب یہ آواز سنی تو جمع ہو گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر میں تمہیں یہ بتلاؤں، یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری باتوں کو سچ جانو گے؟ اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لقب مشہور ہو گیا تھا صادق، اور دوسرا لقب الامین، نبوت ملنے تک آپ پر کسی نے کبھی جھوٹ کا الزام نہیں لگایا، نبوت ملنے تک
آپ کو پورا مکہ امین کہتا تھا، امانت دار کے لقب سے پکارتا تھا۔ چونکہ نبوت ملی تو لوگ مخالف ہوئے، پھر لوگوں نے جھوٹا اور دیگر الفاظ کا استعمال کرنا شروع کیا، ورنہ نبوت ملنے تک آپ کو کسی نے انگلی بھی نہیں اٹھائی۔ تو لوگوں نے کہا ہم سچ جانیں گے، ہم آپ کی بات مانیں گے، کیونکہ آپ کو کبھی ہم نے جھوٹ کہتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک شدید عذاب سے جو شرک اور کفر پر اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ یہ سن کر ابو لہب بوکھلا گیا اور اس نے یہ لفظ کہا، تبا لک الہذا جمعتنا، ہلاکت ہو تیرے لیے، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا اور آپ کو مارنے کے لیے ایک پتھر اٹھایا۔ اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق وہ یہ بات کہا کرتا تھا کہ اگر یہ شخص جو باتیں کہتا ہے اگر وہ صحیح ہے تو میرے پاس بہت مال ہے، اگر مجھے عذاب کا سامنا بھی ہو گیا، کوئی مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا بھی ہوا تو میں اپنے مال و دولت دے کر چھوٹ جاؤں گا، یہ مالدار تھا بڑا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال نے اور جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ غزوہ بدر سے 7 روز بعد، یہ ایک روایت کے مطابق غزوہ بدر سے 7 روز قبل اس کے جسم میں ایک دانہ نکلا جس کو عرب عدسہ کہتے ہیں، اور یہ بڑا سخت مرض تھا اور دوسروں کو لگ جاتا تھا، تو دوسروں کو لگنے کے خوف سے اس کو گھر سے نکال کر دوسری طرف ڈال دیا گیا تھا، ایک طرف ڈال دیا گیا۔ یہ اسی میں سڑتا رہا یہاں تک کہ اس میں مر گیا، اور مرنے کے بعد 3 دن تک جب سڑن کی باس آنے لگی، بدبو اٹھنے لگی، تو گڑھا کھدوایا گیا اور کچھ حبشیوں کے ذریعے سے اس کو اٹھا کر، اور ان حبشیوں نے بھی اس گڑھے کے اندر لکڑی سے اسے لوٹ دیا۔ جو رسول اللہ کے لیے بد دعا کر رہا تھا، تبا لک یا محمد، ہلاکت ہو اے محمد تمہارے لیے، تو اس کو لکڑی سے ڈھکیلا گیا اور اس کی قبر کو پتھر سے بھر دیا گیا، اور اس کا کچھ مال، اس کی آل و اولاد، اس کی تمام چیزیں کوئی کام نہیں آئی۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، تو دنیا میں تو اس کا یہی حال ہوا، اور قیامت میں مرنے کے فوراً بعد ہی قبر میں ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہو جائے گا۔ اسی مناسبت سے اسے ذات لہب کہا گیا، آگ کے ساتھ۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی جو لکڑیاں اٹھائے پھرتی تھی۔ جس طرح ابو لہب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دشمنی تھی اور غصہ تھا، اس کی بیوی بھی اس دشمنی میں اور رسول اللہ کو تکلیف پہنچانے میں اس کی مدد کیا کرتی تھی۔ قرآن کریم کی اس آیت نے بتلایا کہ یہ بدبخت بھی اپنے شوہر کے ساتھ جہنم کی آگ میں جائے گی، اور اس کے ساتھ اس کا ایک حال یہ بتلایا کہ حمالۃ الحطب، یعنی لکڑیاں اٹھانے والی۔ حمالۃ الحطب کا ایک مطلب بھی یہ ہے کہ چغل خوری کرنا، یہ صحابہ کی چغل خوری کیا کرتی تھی، اس وجہ سے اسے حمالۃ الحطب کہا گیا۔ اور ایک معنی جو ظاہر ہے
کہ یہ لکڑیاں اٹھاتی تھی، یعنی یہ باوجود مالدار ہونے کے اس کی کنجوسی کا اور اس کی طبیعت کا یہ حال تھا، بخل کا یہ حال تھا کہ جنگل میں جا کر لکڑیاں لاتی تھی کی کہا اور بیچتی تھی، اور جو اس کے کانٹے ہوتے تھے وہ رسول اللہ کے راستے میں ڈال دیتی تاکہ آپ کو چلنے پھرنے میں تکلیف ہو، اور آپ کو جو تکلیف پہنچانے کی پوری کوشش کیا کرتی تھی۔ تو یہ عورت چغل خوری بھی کرتی تھی اور رسول اللہ کو تکلیف کے لیے جو لکڑیاں لاتی تھی اس کے کانٹے راستے میں ڈال دیا کرتی تھی۔ حدیث صحیح کے اندر ایک بات مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جنت میں چغل خور داخل نہ ہوگا۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 3 اعمال ایسے ہیں جو انسان کے تمام اعمال صالحہ کو ختم کر دیتے ہیں، ایک جھوٹ، دوسرے چغلی اور تیسرے غیبت۔ فی جیدہا حبل من مسد، مسد کہتے ہیں بٹی ہوئی رسی کو جو مضبوط ہو، اور اس کی گردن میں ایک رسی رہا کرتی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ لکڑیوں کا گٹھر باندھتی تھی تو لکڑیوں کے گٹھر کو باندھنے کے بعد کچھ رسی کا حصہ اپنے گلے میں لٹکا لیا کرتی تھی تاکہ جو ہے گٹھر گرنے سے یا دیگر چیزوں سے محفوظ رہے۔ ایک مرتبہ وہ تھک ہار کر راستے میں بیٹھی اور گلے میں لکڑی جو ہے رسی کا پھندا بھی تھا، تو وہ اس بیٹھتے اس زور سے وہ گٹھر گرا کہ گلے میں پھانسی لگ گئی اور وہ اسے میں مر گئی، اور قیامت میں بھی جہنم میں اس کے گلے میں لوہے کا توق ڈالا جائے گا۔ تو یاد رکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حقیقی چچا تھے۔ تو جو اللہ کے مقابلے میں اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں اور اللہ کے دین کے مقابلے میں کوئی بھی آتا ہے تو وہ چاہے حقیقی رشتہ دار ہو، چاہے اس کا کتنا بھی قریبی تعلق ہو، وہ اللہ کی زد سے اور اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ تو اس صورت کا پیغام یہ ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑی مال و دولت والا ہو، کتنا بھی بڑے رتبے والا ہو، لیکن وہ خدا اور اس کے رسول کے مقابلے پر کھڑا ہو جائے، اور آج کے زمانے میں کہیں گے کہ قرآن اور حدیث کی تعلیم کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، تو وہ اللہ رب العزت اسے کہیں کا نہیں رکھتے، ذلت اس کے مقدر ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ رب العزت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور اللہ جسے ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دے ہی نہیں سکتا۔ تو جب ابو لہب مر بھی رہا تھا تو نہ اس کے بچے اس کے پاس، نہ اس کی بیوی اس کے پاس، نہ اس کا مال اس کے کچھ کام آیا، کوئی کام نہیں آیا۔ اس لیے انسان کو اللہ رب العزت کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے، اور دین کے مقابلے میں چاہے جو بھی قرابت ہو، جتنا بھی عزیز ترین عہدے والا شخص ہو، اگر وہ دین کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اسے غارت فرما دیتے ہیں۔ ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا تھا، اللہ رب العزت نے صحابہ کی جو خواہش تھی کہ یہ ہمارے نبی کو برا کہہ رہا ہے، خدا اسی کو برا بنا دے، تو اس کے نام سے اور اس کی کنیت سے پوری صورت نازل فرمائی کہ ہلاکت تو اصل اس کی ہے جو رسول اللہ کو پتھر مارتا ہے، لو لہان کرتا ہے۔ دوسرا سبق اس سے یہ نکلتا ہے کہ جب بھی دنیا میں حق کی آواز اٹھی ہے، حق کہنے والوں پر نشانے سادے گئے ہیں،
ان کو غلط ٹھہرایا گیا، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، دین کی دعوت میں مشقتیں برداشت کرنی پڑی، لیکن خدا وحدہ لا شریک لہ اس کے نام کو اور اس کے کام کو جو دینی بنیادوں پر ہو، اللہ پاک ایک طویل عرصے تک اس کار خیر کو باقی رکھتا ہے، اور جو لوگ اس کے کہنے پر دین پر راہ راست پر آتے ہیں، اس کا سلسلہ اس کے نام اعمال میں جاری و ساری رہتا ہے۔ تو اس لیے اپنی ضرورت سمجھ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو تسلیم کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، یہی یہ صورت کا پیغام تھا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔